سرکار مسولی کی جو مخصوص دعا ہے، حسان کی صورت میں وہی پھول کھلا الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي العظيم المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها لبیک اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک بار اور باوت سے بلند اللہ رب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور باوت سے بلند نبی اور علیہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والسلام وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك وعلى يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. بے شک بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور تجھ سے در سے سخت اور سخت سے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سخت اور سخت سے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا یا رسول. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو صدقے نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو صدقے نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو صدقے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا یا رسول. اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے, کیوں رضا آج گلی سنی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں پر جتنے بھی لوگ حاضر خدمت ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ فقیر مسلم شریف سے چل کر آپ تک پہنچا, اور الحمدللہ یہ شہر اعلیٰ حضرت کا ہے, اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت جو ہیں ہماری جو ہے جاگیر ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان, حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان ہو, یا مفتی اعظم اسلام مولانا مصطفیٰ رضا خان, یہ سب ہمارے گھر کی جاگیریں ہیں. کیونکہ الحمدللہ میرا ننھال میرے پر نانا کے والد سید علیہ رسول ماہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ, اور میرے جسٹ سیدھے نانا کے والد سید ابو الحسین احمد نبی ماہروی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اور مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ اللہ. الحمدللہ جو فقیر قادری آپ تک پہنچا, ہی کوئی پروفیشنل مقرر نہیں, بس حضرت کی محبت کی بول دے تو دو بس نصیحت ہے اور بات وصیت ہے. اگر اس کا عمل رہے گا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون رہے گا انشاءاللہ. اور یہی مسئلے اعلیٰ ہے, اور یہی تعلیمات اعلیٰ ہے. اور یہ جانیں کہ جس نے بھی مسلک سے کسی بھی طرح کی ذرہ برابر بھی کوتاہی کی یا اس سے دور ہٹا, سمجھ لو دنیا اور آخرت دونوں سے دور. بے شک بہت اچھا پیغام حضرت. بے شک میں 3 باتیں سے آپ تک پہنچاؤں گا اور رخصت ہو جاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ عمل رہے گا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون رہے گا. پہلی چیز, یہاں پر زیادہ تر بچے میرے اور نوجوان طبقہ بیٹھا ہے, اس بات کا وعدہ لیا کرے آج ہم سے کہ انشاءاللہ میری پہلی بات یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ.
جتنی چیزیں ہیں سب بعد میں ہیں، پہلے نماز ہے۔ بے شک بہت ان پروگراموں میں آنا، بزرگوں کو ماننا، یہ سب بزرگان دین بزرگ تک لمٹ تک پہنچنے کے لیے اللہ کی پہلے انہوں نے عبادت کی، اور تمام عبادتوں میں سے سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ بے شک حق ہے۔ اور ہم جتنے بھی بالخصوص سنیے نماز سے بہت پیچھے ہیں۔ آج وعدہ کریے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب نماز پڑھیں گے۔ انشاءاللہ جو نماز میں نہیں جاتا ایک وقت جائے، دو جو اس سے ہو سکے اس کی جائے، کل سے 5 کے چکر میں نہ رہے، آج کا ایک ہی۔ اللہ رب العزت اس ایک صرف دل سے ایک وقت کی آپ نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس صدقے میں آپ کو بشرطہ نمازی بنا دے گا۔ یہ میرا اعلان ہے کہ وہ وعدہ لا شریک له اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر غالب ہے میرا رب۔ تو اس لیے نماز کی پابند بن جائے اور نماز ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز اسپیشلی خاص طور سے میں اپنے نوجوان طبقے سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں، دوسری میری اہم گفتگو یہ ہے اور بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ اگر دنیا میں اور آخرت میں دونوں کامیابی چاہتے ہیں اور دنیا میں ہی جنت کا پروانہ چاہتے ہیں، سرٹیفکیٹ چاہتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ جو بچے اپنے ماں باپ سے جھٹکتے ہیں، کنارے ہٹتے ہیں، ان کو الٹا سیدھا کہتے ہیں، وہ آج سمجھنے کون کہہ رہا ہے؟ گھر والا گھر والے کی بات بتا رہا ہے۔ اگر اپنے اوپر سمجھ لو رحم کرو گے، اپنے ہی اوپر خود سے رحم کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ یہ سمجھ نہیں رہے ہو، میں نے جو قرآن شریف صاف فرماتا ہے جزاء الاحسان الا الاحسان، آج کل یہ طاقت ہے نا ماں باپ کو اوپر بگڑتے ہو، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، کل اسی اسٹیج پہ تو پہنچو گے، ہر احسان کا بدلہ احسان۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرو اور اپنے ماں باپ کو راضی کر لو اور ماں باپ کو مطیع فرمانبردار بن جاؤ۔ ایک پیر صاحب لوگوں کے کسی کے ہاتھ چومنے سے ایک بار بہتر یہ کہ اپنے ماں باپ کو چوم کے نکلا دو۔ یہی مسئلہ کے آلات ہے، یہی تعلیمات کے آلات ہے۔ بہت اچھا پیغام ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ ایک بار آپ کسی پیر صاحب کی بارگاہ میں نہ جائیں، لیکن اپنے ماں باپ کی اطاعت ضرور کریں۔ بے شک بہت اچھے حضرت، نہ جائیں، کوئی ضرورت نہیں، یہ عبادت ہے۔ وما خلقت الجن، جس آیت کریمہ میں نے جس کی تلاوت کی، جس آیت کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے بھیجا۔ تو عبادت کا اس میں مطلب یہ صرف نہیں کہ آپ جائیں اور مسجد میں سجدہ ہو جائیں اور ہر وقت نماز میں پڑھے رہیں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے ماں باپ کی فرمانبردار بن جائیں، ان کی خدمت کریں، ان کے پیر ڈالیں، اپنی اہل خانہ کی ضرورت ہے زندگی پوری کریں، جو گھر کی یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ اور تیسرا آخری اور اہم سب سے میرا پیغام آپ تک یہ ہے کہ مسلک سے کبھی کوئی دوستی نہیں کیجیے۔ جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 72 جنت ہوں گے اور 73واں جنتی ہوں گے، تو آپ جان لیجیے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ یعنی مسلک اعلیٰ، یہی 73واں مسلک جو اہل سنت والجماعت ہے۔ اس پہ اگر مضبوطی سے گامزن رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہیں۔ یہی وہ جنتی مسلک ہے اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے جس پہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں ہی سیدھے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے گمراہی اگر اللہ نہ کرے کوئی گمراہ ہو اور جو ہوں ان کو سمجھائیں گے، مسلک سے کبھی کوئی دوستی نہ کوئی فرقہ، باپ نہ بھیا نہ کوئی دوست یار کچھ نہیں، سب اپنی جگہ پہ کیوں؟ کیونکہ قبر میں صرف اکیلے لیتے ہیں۔ اس لیے بالخصوص مسلک سے کبھی کوئی دوستی یاری نہ ہونا چاہیے، فرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے، مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو، اور بلکہ یوں بن جائے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سچے سپاہی بن جائے۔ جب سپاہی ہوں گے تو پھر چوروں کا کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو
جب سپاہی ہوں گے جب آپ خود سپاہی بن جائیں گے تو چور خود ہی نہیں پاس بھٹکے گا. میں اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والا نہیں بنانا چاہتا ہوں, میں سپاہی اس کا بنانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہو, کبھی کوئی چور تمہیں چوری تم سے نہ کر سکے, تمہارے ایمان ہے. اس لیے سچے پکے مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی بنے رہے, اور یہ جان لے یہ وہی مسلک ہے. مجھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں تمام صحابہ کرام آثار قیامت پوچھ رہے تھے, تو تمام میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام آثار قیامت بتایا. اس میں ایک یہ بھی بتایا, صحابہ رسول نے پوچھا یا رسول اللہ فداک امی یا علی, اے میرے آقا میری ماں باپ جان مال سب آپ کو قربان, وہ کون سا کتنے فرقے بن جائیں گے؟ میرے آقا فرما رہے تھے کہ 73-72 دوستی ہوں گے, 73واں جنتی ہوگا. تو تمام صحابہ رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فداک امی یا علی, وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ جو تمہیں اور ہمیں مانے گا وہی جنت. تو اسی لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, اور آج کے دور میں یوں کہیے لیٹسٹ ورژن کا نام مسلک اعلیٰ حضرت, اس دور میں ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت, شہزادے اور سائزہ حضور سید حسین بن صاحب اللہ, نعرہ تکبیر. بہت اچھا پیغام ہے ماشاء اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت سے کبھی کوئی دوستی کسی سے مت کیجیے گا. اپنا مسئلہ یہی قبر میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھنڈی منی چھوڑائے گا انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ کہنا سمجھے لگے پڑے والے سید نہیں ہیں, یا اعلیٰ حضرت جیسا شخص جو پریکٹیکل ورژن ہے, وہ کہتا ہے کیسے آپ گاؤں کا بندہ ہو, اور کوئی سرکاروں نہیں ہے, اسی خاندان پہ قائل ہے. میں بے پناہ تھکا ہوں, اس لیے کچھ بھولا اب نہیں جا رہا ہے کہ کل سے متواتر چلا ہوں, کم سے کم 100,000 کلومیٹر کا سفر کر چکا ہوں. تو حضرت جانتے ہیں میں زیادہ بیان اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک عام بالکل پروفیشنل جو مقرر ہوتے ہیں ان کا انداز نہیں لانا چاہتا ہوں. تو اس لیے میرے لائن میری آپ سے مطلب یہ جان لیے وصیت دونوں ہے کہ ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت میں ڈٹے رہیے گا. چلیے تو ڈٹے رہیے گا, بہت ڈٹا ہے تو ڈٹے رہیے گا. کیوں؟ کیونکہ یہی نجات کا ذریعہ ہے. اور تعلیمات اعلیٰ حضرت کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریے گا. یہاں ماشاءاللہ آپ کے قصبے میں الحمدللہ مدرسہ بھی کھلا ہے. مولانا اکرم صاحب اللہ سے جو باتیں نہ